ब्रुक बॉन्ड सुप्रीम के ताबन से पेश किया जा रहा है। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم کیا یہ لوگ قرآن میں غور نہیں کرتے یا ان کے دلوں پر قفل پڑے ہوئے ہیں؟ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ عزیزان گرامی، السلام علیکم۔ آج ہم قرآن مجید کے تیسرے پارے تلک الرسل کا خلاصہ بیان کریں گے۔ اس پارے کی ابتدا میں ہی قرآن مجید کی وہ آیت آ رہی ہے جسے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عظیم ترین آیت قرار دیا، آیت الکرسی۔ اس میں عقائد کی تعلیم ہے اور ساتھ ہی اللہ تعالیٰ کے ساتھ ایک اخلاص کی کیفیت پیدا کی گئی ہے۔ اللہ لا الہ الا اللہ، وہی ہمارا معبود ہے، اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ الحی القیوم، وہ جو زندہ ہے اور سب کو زندگی دینے والا ہے۔ القیوم، وہ جو خود اپنے آپ سے قائم ہے اور سب کو قائم رکھنے والا ہے۔ عزیزان گرامی، زندہ تو ہم بھی ہیں، لیکن مخلوق کی صفات میں اور اللہ کی صفات میں تین بنیادی فرق ہیں۔ اگر وہ سمجھ میں آ جائیں تو اللہ تعالیٰ انسان کو شرک سے بچا لیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا الحی ہونا مراد یہ کہ زندگی اس کی اپنی ہے، کسی کی عطا کی ہوئی نہیں۔ اس کے برعکس انسان، مخلوقات جو زندہ ہیں، ان کی ذاتی زندگی نہیں ہے، اللہ کی عطا کی ہوئی۔ نمبر دو، الحی، اللہ کی زندگی کامل ہے، کسی بھی نقص سے جو تصور میں آ سکتا ہے، پاک ہے، اس میں کوئی حد نہیں، لامحدود حیات ہے، انفینٹ۔ اس کے برعکس انسان کی، مخلوقات کی زندگی محدود ہے، ناقص ہے۔ الحی، تیسرا فرق، الحی اللہ تعالی، اس کی زندگی قدیم ہے، ابدی ہے، ازلی ہے، عارضی نہیں ہے۔ انسان کی، مخلوقات کی الحی ہونے کے باوجود زندگی عارضی ہے، ازلی ابدی نہیں ہے۔ بس یہ تین بنیادی صفات، یہی قیوم میں بھی ہے، یہی سمیع و بصیر، تمام صفات میں یہ تین بنیادی فرق ہیں۔ اگر یہ ذہن میں رکھیں، علم ہے اللہ تعالیٰ کا، اللہ کا علم ذاتی ہے، بندوں کا ذاتی نہیں، عطائی ہے۔ اللہ کا علم لا محدود ہے، کامل ہے، مخلوق کا علم کامل نہیں ہے، محدود ہے۔ اللہ کا علم ازلی ہے، ابدی ہے، قدیم ہے، مخلوق کا علم، بندوں کا علم عارضی ہے، وقتی ہے۔ بس یہ تین بنیادی باتیں، الحی القیوم، وہ زندہ و جاوید، ساری کائنات کو سنبھالنے والا، قائم رکھنے والا۔ لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، نہ اسے اونگ آتی ہے نہ نیند آتی ہے، وہ تو ہر دم ہم سے پیار کرتا رہتا ہے۔ ہم سونے والے، بھول جانے والے، غفلت میں اپنے آپ کو برباد کرنے والے لوگ ہیں۔ ہم سے اس نے کہا وَاذْكُرْ رَبَّكَ إِذَا نَسِيتَ، جب بھول جاؤ اور پھر میں یاد آؤں تو یاد کر لیا کرو۔ ہم سے کہا کہ تم مجھے بھولتے رہو گے، اپنے بارے میں فرمایا کہ میں تو تمہیں کبھی نہیں بھولوں گا، اور فرمایا او
پوری کائنات کا وہ مالک، واحد مالک ہے. اور من ذا الذی یشفع عنده الا باذنہ، اور اس کے حضور کوئی کسی کی سفارش کرے، شفاعت کرے اس کی اجازت کے بغیر، کیا مجال ہے کسی کی. ہاں، اور آگے فرمایا کہ اس کے علم کا احاطہ تو کوئی بھی نہیں. لا یحیطون بعلمہ، اس کے علم کا احاطہ تو کوئی بھی نہیں کر سکتا. وہ جس کو جتنا چاہتا ہے علم عطا فرما دیتا ہے، لیکن اللہ کے علم کا احاطہ کرنے والا کوئی نہیں. اور فرمایا کہ اس کی کرسی، اس کی حکومت زمین و آسمان پہ چھائی ہوئی ہے. پوری کائنات کی وہ رکھوالی کر رہا ہے، اور اس کو یہ رکھوالی تھکاتی بھی نہیں ہے. یہ تھکنا، یہ سونا، یہ اونگ میں آنا، یہ تو ہم کمزور بندوں کا شیوا ہے، اس کا شیوا نہیں ہے. وہ علی وہ العلی العظیم، علی ہے، عظیم ہے. یہ کہنے کے بعد فرمایا کہ اب حق تمہارے سامنے آ چکا ہے، چاہے تو قبول کر لو، چاہے تو نہ کرو، آخرت میں دیکھ لیں گے ہم تمہیں. اور اس بارے میں اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کے 3 مشاہدات بیان کیے. ایک تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا اس اپنے وقت کے بہت بڑے طاغوت بادشاہ نمرود سے مکالمہ ہے، اور اس میں وہ پوچھتا ہے کہ تمہارا اللہ کون؟ آپ فرماتے ہیں میرا اللہ وہی یحیی و یمیت، وہ زندگی دیتا ہے، موت دیتا ہے. یہ کیا بات ہے؟ تو ہم بھی دے دیتے ہیں، جس کو چاہتے ہیں زندہ رکھتے ہیں، جس کی چاہتے ہیں سزا معاف کر دیتے ہیں، جس کو چاہتے ہیں قتل کر دیتے ہیں. اچھا، ان اللہ یاتی بالشمس من المشرق فأت بها من المغرب. اچھا، تو پھر ایک اور بات ہے، میرا پروردگار روزانہ سورج کو مشرق سے طلوع کرتا ہے. تجھے اپنے بہت پاٹخاں اور بہت بڑے بادشاہ اور خدائی اختیارات کا دعویٰ ہے، ٹھیک ہے، تم سورج کو مغرب سے طلوع کر دو. فبہت الذی کفر، وہ کافر جو ہے مبہوت ہو کے رہ گیا. قدرت الہی کا کرشمہ ایک اور بیان کیا گیا کہ ایک اللہ کا بندہ ایک اجڑی ہوئی بستی سے گزر رہا ہے، تو اس کے دل میں خیال آتا ہے کہ یہ بستی اجڑ گئی، یہاں کے لوگ مر کھپ گئے، ان کی قبریں تک ڈھہ گئیں، ختم ہو گئیں، اللہ تعالیٰ ان کو پھر سے کیسے زندہ کرے گا؟ تو اللہ تعالیٰ اس کو وہی موت عطا فرما دیتے ہیں، اور 100 سال تک اس کو اسی موت کے عالم میں رکھتے ہیں اور حفاظت بھی فرماتے ہیں. اور 100 سال کے بعد اس کو پھر سے زندگی دیتے ہیں اور پوچھتے ہیں کہ کتنا عرصہ زندہ رہے، کتنا عرصہ سوئے رہے. یومن او بعض یوم، ایک رات، دن کا کوئی حصہ، چند گھنٹے. مایا 100 سال ہم نے گزار دیے ہیں. ایسے ہی ہم نے جن کو قبر میں ہزاروں سال سے موت کے عالم میں سلایا ہوا ہے، ایسے ہی ہم ان کو بھی جگا دیں گے جیسے 100 سال کے بعد تمہیں جگایا ہے. اور تیسرا واقعہ حضرت ابراہیم کا تھا. اس نے اللہ یہ تو بتا، تو یہ مردوں کو زندہ کیسے کرے گا؟ کیف تحیی الموت اولم تؤمن، ابراہیم کیا تم ایمان نہیں رکھتے ہو؟ کچھ ایمان تو رکھتا ہوں، لیکن لیطمئن قلبی، چاہتا ہوں کہ دل میں ذرا اور اطمینان آ جائے، آنکھوں سے دیکھ لیں گے. کہنا اچھا، تو پھر یوں کرو، 4 پرندے لے لو، مار دو، ایک اس پہاڑ پہ، ایک اس پہ، ایک اس پہ، ایک اس پہ، الگ الگ پہاڑوں پہ ڈال دو. پھر بلاؤ، یاتینک کا سایہ، تیرے پاس بھاگے بھاگے چلے آئیں گے. خود ہی تم نے ان کو مارا ہے، اب خود ہی ان کو بلا رہے ہو، بھاگے چلے آئیں گے. یہ قدرت حق کا مشاہدہ کیا کہ جیسے تمہارے بلانے پہ یہ سب بھاگے بھاگے چلے آئیں گے، ایسے ہی میرے بلانے پہ بھی سب بھاگے بھاگے چلے آئیں گے. اور ایک جگہ تو فرمایا کہ اس چکر میں مت رہو کہ میں کیسے دوبارہ زندہ کروں. بلا قادرین علی ان نسوی بنانا، ہم تو اس بات پہ قادر ہیں کہ تمہارے جسم کو ہی ویسے پیدا نہیں کریں گے، بلکہ تمہاری پور پور کو، تمہاری
انہی فنگر پرنٹس کو بھی ہم پھر سے لے آئیں گے۔ جو فنگر پرنٹس آج ہیں تمہاری، مرنے کے بعد، قیامت کے دن، ہزارہ سال کے بعد، انہی فنگر پرنٹس کو دوبارہ پروڈیوس کر دیں گے۔ وہی انگوٹھا جو آج تم لگاتے ہو کاغذات پہ، وہی انگوٹھا پھر بھی لگاؤ گے، وہی فنگر پرنٹس ہوں گے۔ اس کے بعد راہ حق میں مال خرچ کرنے کی مثالیں دی، دو مثالیں دی۔ اگر اخلاص سے مال خرچ کرو گے تو ایسا ہے جیسا کہ ایک دانہ بویا، اس میں سے 7 بالیں نکلی اور ہر بال میں 100 دانے نکلے، ایک کا 700 گنا اجر مل گیا۔ اور اگر اللہ کی رضا کے لیے نہیں خرچ کیا، دکھاوے کے لیے خرچ کیا، تو فرمائے اس کی مثال ایسے ہے کہ ایک چٹان پہ مٹی پڑی ہوئی ہو، اب زور سے ہوا آئی، ساری اڑا کے لے گئی۔ وہ تمہاری خیرات ایسی ہوگی جیسے کہ گویا تم نے چٹان پہ تھوڑی سی مٹی ڈال دی، پانی آیا، ہوا آئی، اڑ گیا، ایک ذرہ بھی باقی نہیں رہا۔ میں دیکھو اللہ کے راستے میں جو خرچ کرتے ہو تو ایسا خرچ کرو جو تمہیں اچھا لگتا ہو، ردی مال نہیں۔ لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، اس وقت تک تم خیر نہیں پا سکتے جب تک کہ تم وہ خرچ نہ کرو کہ تمہیں خود بہت اچھا لگتا ہے۔ اور خرچ کرنے کے بارے میں بتایا، فرمایا کہ لوگوں کو قرض دیا کرو اور پھر مقروض سے نرمی کیا کرو۔ اور حدیث میں تو یہاں تک آیا کہ قرض دینا جو ہے خیرات کرنے کے مقابلے میں دگنا اجر رکھتا ہے۔ اور ہاں، سود کو حرام قرار دے دیا۔ سود وہ مال کا اضافہ ہے جس میں ہم نفع ہی نفع میں تو شریک ہوں، نقصان میں شریک نہ ہوں، وہ سود ہے۔ اور سورہ بقرہ کے خاتمے میں جو رکوع آ رہا ہے، انسان کی روح وجد کرنے لگی، للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، آسمانوں میں زمین میں جو کچھ ہے سب اللہ کا ہے۔ وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُم بِهِ اللَّهُ۔ جو کچھ کرتے ہو ظاہر کر کے کرتے ہو، چھپا کے کرتے ہو، اللہ تعالیٰ تو ہر چیز کا محاسبہ کر کے رہ دے گا۔ فَيَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ، جس کو چاہے گا معاف کر دے گا، جس کو چاہے گا عذاب دے دے گا۔ خود جانتا ہے، وہی جاننے والا ہے کہاں معاف کرنا ہے، کہاں معاف نہیں کرنا۔ اور آگے فرمایا کہ دیکھو ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب کی آئی ہوئی ہدایت پر ایمان رکھتے ہیں، اللہ پہ، فرشتوں پہ، آسمانی کتابوں پہ، رسولوں پہ، اور ایمان والے سب رسولوں کو مانتے ہیں۔ ان کا یہ شیوا نہیں ہے کہ کسی کو مان لیں کسی کو نہ مانیں، دین کا کچھ حصہ مان لیں کہ کچھ حصے کو نہ مانیں، نہیں، بلکہ وہ کہتے ہیں کہ بس ہم نے سنا اور اطاعت کی، سمع و اطاعت کرتے ہیں۔ اور فرمایا کہ ہم کسی پہ کوئی ایسی ذمہ داری عائد نہیں کرتے جو اس کی طاقت سے زیادہ ہو۔ ہمیں معلوم ہے کس پہ کیا ذمہ داری عائد کرنی ہے۔ یہاں سے ایک بات یہ بھی معلوم ہوئی کہ بعض لوگ کہتے ہیں صاحب کو تو 40 سال ہو گئے شراب نہیں چھوٹ رہی۔ بھائی اللہ نے پھر بھی اس کو حرام قرار دے دیا، پھر بھی اس کو چھوڑنا فرض قرار دے دیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کا چھوڑنا ممکن ہے، ورنہ چھوڑنا فرض قرار نہ دیتے۔ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، جب تک کہ وسعت نہ ہو، طاقت نہ ہو، اللہ تعالیٰ کوئی چیز فرض قرار نہیں دیتے۔ فرض اس وقت قرار دیتے ہیں جبکہ اس کی وسعت، اس کی طاقت پائی جاتی ہے۔ تو فرمایا کہ ہم تم پہ جو ذمہ داری عائد کریں گے ایسی کریں گے جو تمہاری طاقت میں ہوگی، اور اس کے بعد جو نیکی کرے گا اس کا پھل کمائے گا، جو برائی کرے گا اس کی سزا پائے گا۔ اور اس کے بعد دعا سکھائی کہ اے ہمارے پروردگار، اے ہمارے مولا، ہماری بھول چوک سے جو ہمیں مواخذہ نہ فرما، معاف کر دے، وہ بوجھ ہم پہ نہ ڈال جو تو نے ہم سے پہلے لوگوں پہ ڈالا۔
اے پروردگار جو بوجھ ہم نہیں اٹھا سکتے، جس کی ہمیں طاقت نہیں ہے، وہ بوجھ بھی ہم پہ نہ ڈال، اور ہماری خطاؤں کو معاف فرما دے، ہمیں بخش دے، ہم پہ رحم فرما، تو ہمارا آقا ہے اور کفار کے مقابلے میں ہماری مدد فرما۔ یہ سورہ بقرہ کا آخر ہے، اور حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ فرماتے ہیں کہ جو شخص یہ حصہ قرآن مجید کا، یہ 3 آیتیں پڑھے بغیر سو گیا رات کو، تو وہ بہت محروم رہا۔ اس کے بعد ہم سورہ آل عمران کی طرف آتے ہیں۔ اس میں شروع میں آیات قرآنی کے دو قسمیں بیان کی گئیں، ایک محکمات ہیں، ایک متشابہات ہیں۔ فرمایا جو لوگ اطاعت گزار ہوتے ہیں وہ محکمات اور پکی آیات پہ عمل کرتے ہیں اور متشابہات کی بحث میں نہیں پڑتے۔ متشابہات کیا ہیں؟ الرحمن علی العرش استویٰ، رحمان اپنے تخت پہ جلوہ افروز ہوا۔ اچھا بھائی، ہو گیا، جلوہ افروز ہو گیا۔ اب کوئی پوچھے کہ اللہ کا عرش جو ہے وہ سونے کا بنا ہوگا، چاندی کا بنا ہوگا، لکڑی کا بنا ہوگا، کیا ہوگا، کتنا بڑا ہوگا؟ اب یہ کیا ہے؟ یہ متشابہات کے چکر میں پڑ گئے، اس سے ہو گئے۔ جن کے دل میں ٹیڑھ ہوتا ہے وہ متشابہات میں پڑتے ہیں۔ اور عزیزان گرامی، کبھی آپ غور کریں تو ہمارے یہاں جو تفرقہ ہے، الگ الگ فرقے ہیں، ان فرقوں میں پڑھنا اور ان فرقے میں تعصب حاصل کر اس کی بنیاد ساری یہ متشابہات ہے، محکمات نہیں ہے۔ اسی لیے متشابہات سے روک دیا گیا اور فرمایا کہ دیکھو جنگ بدر کا نتیجہ تمہارے سامنے ہے، ہم بے سر و سامانی کے عالم میں تمہاری مدد کیا کرتے ہیں، فضائے بدر پیدا کر، فرشتے تیری نصرت کو اتر سکتے ہیں گردوں سے قطار اندر قطار اب بھی۔ فرمایا بے سر و سامانی سے کبھی دل برداشتہ مت نہ ہونا، جو تمہارا اصل سر و سامان ہے وہ تمہارا ایمان ہے اور مجھ پہ بھروسہ ہے، اس کو مضبوطی سے قابو میں رکھنا۔ اور دیکھو تمہاری کامیابی کا دار و مدار تمہارے صبر پہ، استقامت پہ ہے، تمہارے سچ پہ، تمہاری فرما برداری پہ ہے، اللہ کے راستے میں خرچ کرنے پہ ہے، اور اللہ کے حضور راتوں کو اٹھ کے مناجات کرنے پہ ہے۔ یہ رویہ اختیار کرو۔ اور فرمایا کہ اگر تم یہ رویہ اختیار کرو گے تو ابھی سے ہماری طرف سے بشارت سن لو، اور وہ بشارت ایک دعا سکھا کے قل اللہم مالک الملک، یوں کہا کرو اے اللہ، اے سلطنت کے مالک، تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء، تو جس کو چاہتا ہے بادشاہت دیتا، جس سے چاہتا ہے چھین دیتا، تو جسے چاہتا ہے عزت دیتا، جسے چاہتا ہے ذلت دیتا۔ بیدک الخیر، بھلائی خیر تیرے ہی ہاتھ میں ہے، انک علی کل شیء قدیر، تو ہر چیز پہ قادر ہے۔ تو رات سے دن کو لے آتا ہے، دن سے رات کو لے آتا ہے، مردے سے زندہ پیدا کرتا ہے، زندے سے مردہ، یہ تیری شان ہے۔ ہماری مردہ حیات میں، مردہ جسم میں روح پھونک دے، اس میں روحانیت عطا فرما دے، اور آگے چل کے اس روحانیت اور اس حیات کو حاصل کرنے کا ایک امر نسخہ عطا کرتی، جس سے بڑا نسخہ نہیں ہو سکتا۔ فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو بتا دو کہ اگر تم واقعی اللہ تک پہنچنا چاہتے ہو، اللہ سے محبت کرتے ہو، تو آؤ پھر میرے پیچھے پیچھے چلے آؤ، میری پیروی کرو، یحببکم اللہ، اللہ بھی تم سے پیار کرے گا۔ اگر تم اللہ سے پیار کرنا چاہتے ہو تو میرے حضور کا اتباع کرو، اس لیے کہ حضور سے زیادہ اللہ کا پیار کرنے والا، اللہ سے پیار کرنے والا اور کوئی نہیں۔ اور اگر تم اللہ کے محبوب بننا چاہتے ہو، یحببکم اللہ، کہ اللہ تم سے پیار کرے، تو بھی میرے محبوب کا اتباع کرو،
جتنا پیار اللہ نے ان سے کیا ہے کسی اور سے نہیں کیا. دونوں طرف سے انہی کی پیروی کرنی پڑے گی. محب بننا چاہتے ہو تو بھی حضور کی پیروی کرو، محبوب اللہ کے بننا چاہتے ہو تو بھی حضور کی پیروی کرو. آگے چل کے عزیزان گرامی یہود کے ایک رویے پہ تنقید فرمائی کہ ان کی اصل بیماری نسلی تعصب ہے. یہ نبی کے انتظار میں تھے، دعائیں مانگ رہے تھے کہ اللہ کا نبی آئے گا اور ہم اس کے ساتھ اس کی پیروی میں کفار کو شکست دیا کریں گے، فتح مند ہوں گے. وہ نبی ان کی نسل سے نہیں آیا، وہ بنی اسماعیل سے آ گیا، بگڑ کے بیٹھ گئے. نسلی تعصب کی وجہ سے اللہ کے رسول کی رسالت سے انکار کر دیا. اس کے بعد پھر یہ حرکت کی کہ یہ سازش کی کہ میاں جھوٹ موٹ دین میں شامل ہو جاؤ، مسلمان ہونے کا اعلان کر دو، اور پھر کچھ عرصے کے بعد اگلی شام تم انکار کر دو کہ یار دیکھ لیا ہے ان کے دین کو، کیا ہے اس میں، تو یہ خامیاں ہم نے چھوڑ دیا. ارتداد کی نیت سے دین میں آؤ، اس لیے ارتداد کو حرام قرار دے دیا گیا، اور فقہا کے نزدیک اس کی سزا قتل ہے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. اے اللہ پاک، پیارے نبی پاک کے صدقے میں ہمیں قرآن کریم پڑھنے، اس کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ پاک، پاکستان کو اپنے حفظ و امان میں رکھ اور اس کی حفاظت فرما، اور ہمارے والدین، اہل و عیال اور تمام مسلمان مردوں اور عورتوں کو بخش دے. آمین ثم آمین. انوار القرآن آپ سے پیش کیا جا رہا ہے. اعوذ